صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. آج سورۃ طٰہٰ جو ہم نے بہت مہینے پہلے شروع کی تھی، آج اس کی آیات 128 سے لے کے تو 135 تک، 135 اس کی آخری آیت ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آج ہمیں سورت کا جو مختصر جو ترجمہ اور جو تفسیر جو اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوں گے وہ آج ہم مکمل کرتے ہیں. اور اگر ٹائم ہوا تو 2-4 منٹ جو ہے وہ آج 1 جنوری ہے اور لوگ جو ہیں وہ ابھی انہوں نے 2022 دیکھا، 2023 کا جو ہے وہ شروعات ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں ایسے 2-4 باتیں ہم کر سکتے ہیں. ٹائم دیکھیں گے کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو 128 نمبر جو آیت ہے اور اس سے بعد کی جو آیت ہے، دونوں آیات میں اس میں جو ہے وہ انذار ہے اور وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت جو مشرکین تھے، جو مشرکین مکہ تھے اور جو کفار تھے اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے. تو ان کے بارے میں ان کی جو اندرونی جو ذہنی حالت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کی چالاکیوں کو، ان کی بیوقوفیوں کو، ان کی ہٹ درمیوں کو اور ان کے نفاق کو اور ان کے ظلم کو، ان سب کو جو ہے اس میں اس کا لوگوں کے لیے انکشاف ہو رہا ہے. اور وہ آج کل بھی وہ یہ جو آیات ہیں، جو موجودہ جو لوگ ہیں جن کی ذہنیت ایسی ہے اسلام دشمنی، تو اس پہ بھی وہ اس کا اطلاق ہوگا. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ اولم یہد لہم کما اہلکنا، کہ کیا یہ لوگ جو ہیں ان کو ہدایت نہیں ملی، کیا یہ ہدایت نہیں چاہتے؟ اور کیا ہدایت کے بارے میں یہ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں، تو ان سے پوچھو تو صحیح یہ سوال اللہ نے کیا کما اہلکنا قبلہم، کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے جو قومیں یہ تھی وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور تم جو ہو وہ عذاب کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کوئی نشانی لے کے آؤ، کوئی عذاب لے کے آؤ ہمارے اوپر، اور ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو جب اس طرح کی باتیں جو کرتے تھے، جو گول مول اور نفاق کی باتیں تھیں اور ہٹ درمی کی باتیں تھیں، تو اللہ نے کہا کہ تم جو کیا باتیں کرتے ہو بھائی، تم ہدایت کے بارے میں باتیں کرتے ہو، تو تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی تباہی تو پہلے بھی آ چکی ہے قوموں کے اوپر. اہلکنا قبلہم، تم سے پہلے، من القرون یمشون، وہ دیکھو وہ جو قومیں تھیں تمہاری طرح زندہ تھی. یمشون، یمشی کہ وہ فی الارض، وہ زمین پہ چلتی پھرتی تھی، تمہاری طرح گھروں میں رہتی تھی، کھاتی تھی پیتی تھی وہ جو قومیں ہیں. اور فی مساکنہم، اپنے گھروں کے اندر. سو ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہیٰ، یہ ساری تو نشانیاں ہیں. اولی النہیٰ جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ چیزوں کے اوپر وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ اے عربوں، اے مکہ کے مشرکین، اے جو امیر لوگ جو ہو اور جو سرداروں، تم جب سفر کرتے ہو، اپنے طائف جاتے ہو، مدینہ جاتے ہو، جو ہے مصر جاتے ہو، شام جاتے ہو، قافلے لے کے جاتے ہو، تو راستے میں تمہیں جو ہے عاد و ثمود کی جو کھنڈرات نظر نہیں آتے؟ اس سے یہ اشارہ ہے. تو عاد و ثمود کے علاوہ بھی وہاں بھی ان علاقوں میں اور بھی ایسی قومیں ہیں جن کو اٹھا کے بستیوں کو جو ہے وہ اوندا کر دیا گیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو عربوں کی شاعری کے اندر، عربوں کے لٹریچر ادب کے اندر، عربوں کی بحث و مباحثے کے اندر اور جو تھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ یہ وہ قومیں ہیں چل کے جہاں سے ہم گزرتے ہیں ان کی تباہی ہو چکی ہے. تو اپنے لینگویج میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سوال کر کے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز ہم پہ بھی اطلاق ہوگی اگر ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دین سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اس میں عمل کرنے سے دور ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں ہاں ہم یقین رکھتے ہیں، تو کچھ ان پہ بھی اطلاق ہو جائے گا. کبھی زیادہ چالاک بننے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کرنا کیا ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو اس میں چھوٹی سی ایک وارننگ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ نے ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ، تو اگر کوئی نشانی لے کے آؤ گے تو پھر ہم ہدایت مانگ لیں گے. تو اللہ نے کہا کہ پہلے یہ تو سوچو، تو تم میں جو عقل والے لوگ ہیں
جو کہ آلریڈی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی پہلی قوموں کو جو تباہ برباد کیا، جب ان کے کھنڈرات کو دیکھو وہ کس نے تباہ کی، پوری پوری بستی کو، ایک انسان کا کام تو نہیں، فوج کا کام تو نہیں تھا وہ، اس میں اصحاب فیل کے واقعات بھی تھے، سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو باقی آیات ہیں وہ کیا بہت اہم پیغام لے کے آ رہی ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر اللہ کی کلمات، اس میں کلمات الفصل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے جو اللہ نے بالکل وہی جانتا ہے، جو کہا کہ اگر اللہ کے کلمات اور فیصلہ موجود نہ ہوتا کہ اس نے تم کو کب عذاب دینا ہے، تمہیں تو دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے تاکہ ہر انسان جو ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تمہارے رب کا وہ فیصلہ اور اس کی جو مشیت تھی وہ موجود نہ ہوتی پہلے سے، لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو پھر جو تمہارے اوپر جو عذاب ہے وہ بالکل ٹوٹ پڑتا، تو لہٰذا اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کرو، اور ہر چیز کا اجل مسمى ایک وقت مقرر ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو انسانوں کے لیے جو عذاب آنا ہے، عاد و ثمود کے لیے وہی مقرر تھا، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم کے بارے میں یہی تھا کہ ان کا دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ان پہ۔ تو مکہ والوں پہ جب آخری نبی آ گئے تو اس طرح کے عذاب آنے بند ہو گئے، تو یہ اس کا آیت کا جو مفہوم ہے، جو آپ کو ساری روایات یاد آ جائیں گی، لیکن لفظ دیکھیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر اللہ جو ہے اپنے جو فیصلہ ہے پہلے اس نے نہ کر لیا ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ ریٹوریکل ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ تم پہ اس طرح کے عذاب جو عاد و ثمود پہ آئے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ آئے، نوح علیہ السلام کی قوم پہ آئے یا باقی قوموں پہ آئے، وہ نہیں آئیں گے، تو یہ تمہارا رب کے بالکل اس کے اختیار میں ہے، لیکن لَكَانَ لِزَامًا، تمہارے اوپر جو عذاب ہے وہ تمہارے اوپر چھا جاتا، چمٹ جاتا، تمہارے اوپر لازم ہو جاتا، لزامہ سے مطلب لازم ہو جاتا، لیکن واجب مسمى، ایک وقت جو ہے وہ اللہ نے معین کیا ہے، تعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ جو وقت ہے، وہ جو عذاب کا وقت ہے، تمہارے حساب کا وقت ہے، وہ اب روز قیامت ہوگا۔ تو دنیا میں تو یہی باقی صورتوں میں کہا کہ لوگوں کے لیے یہی ہے تا قیامت کہ یہ وزرنی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو میرے پہ، نبیوں سے بھی یہ کہا، مومنین سے بھی کہا، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ظلم ہے، تشدد ہے، فساد ہے، اسلام دشمنی ہے، مسلمان دشمنی ہے، یا اور ایمان نہیں لے کے آتے، آپ ان کے لیے یہی ہے کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، کہ جو انہوں نے ساری چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، وہ املی لہم ان کید متین، اللہ نے ایک بڑی دفعہ یہ ریپیٹ قرآن میں کیا، یہ جو مفہوم ہے کہ اللہ کی گرفت میں ہے، وہ املی لہم بڑی متین ہے، بڑی پاورفل گرفت ہے، لیکن ان کو تھوڑی ڈھیل دی ہے۔ تو ہمیں دنیا میں یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے آخری نبی کے لیے، آخری قوم کے لیے تا قیامت، اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس سے ہماری اپنی جو بہت سی انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، فرسٹریشن دور ہو جائے گی کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عز و جل نے اپنی حکمت میں جو وَلَوْلَا کلمت اپنا فیصلے میں لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہے، فری ول دی ہے، ہمیں اس کا اختیار ان کے اوپر نہیں ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے خود قبول کر لیا ہے تو میں آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو زبردستی پکڑ کے جکڑ دیں، ان کو پکڑ دیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو کہیں کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر وہ بھی جو چیزیں آئیں گی لا اکراہ فی الدین والی بھی آ جائیں گی کہ اللہ نے دنیا میں اس وقت جو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جبر نہیں کیا، اتنا ایویڈنس جو ہے وہ پروڈیوس کر دیا ہے اپنی الہامی کتابوں میں اور قرآن میں اور نبیوں کے ذریعے اور اس کے بعد علماء اور صحابہ کے ذریعے، کہ اتنا ایویڈنس موجود ہے، اتنی نشانیاں آیات ہیں، فی آیاتہم فی الآفاق فی انفسہم، ہمارے اندر جو میڈیکل نالج ہے، سائنس کا نالج ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک طرف ہی اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی کریٹر کو خالق ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی عقل، ہم اس سے دور اس لیے جاتے ہیں، دور جانے کی 3 میجر وجوہات ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی چیز سے انحراف کرتا ہے تو اپنا بھی تجزیہ کرے۔ ہم سب نے یہ کیا ہوا ہے، بے شک وہ دین کے بارے میں نہیں کیا، کسی اور معاملے میں کیا ہوگا، کسی بزنس کے معاملے میں کیا ہوگا، کسی معاملے کے بارے میں کیا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی۔ تو 3 چیزیں ہمیں جو ہے روزانہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو میں نے انگلش میں یاد کیا ہوا ہے کہ EDD،
یہ میرے ایکرونیمز ہیں، لیکن ہے کہ اس کو اردو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ای سے ایگو بنتا ہے، اپنی انا سے روز مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کئی معاملات آ جاتے ہیں انا کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، پھر غصہ انسان کرتا ہے، کسی کی وہ یا تو تکذیب کرے گا یا تذلیل کرے گا یا تحقیر کرے گا وغیرہ وغیرہ، اپنی بات پہ اڑا رہے گا۔ تو ہمیں اپنی انا سے روز ہر وقت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ باقی دو ڈیز کیا ہے؟ ایک ڈی سے ڈیزائر ہے اور تیسری سے ڈاؤٹس ہے۔ تو انسان کے اندر، نفسیات کے اندر یہ تین چیزوں کا مقابلہ، یعنی کہ جو ہی انسان ہوش سنبھالتا ہے اور مرتے دم تک جاری رہے گا، اور ان کفار کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ بھی، اور آج کل کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہمارے ساتھ بھی ڈفرینٹ معاملات ہیں، بے شک وہ دین کا معاملہ ہو یا کمرشل معاملہ ہو یا ریلیشن شپ کا معاملہ ہو، یہ تین چیزیں ہمارے اندر جو جنگ ہے، جو جہاد النفس ہے، جو وہ چلتا رہے گا۔ یا ہماری انا ہم کو تنگ کرے گی، اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یا ڈی سے میں کہا تھا ڈیزائر، ہماری احوا، ہماری خواہشات جو ہیں کہ یار یہ کر لو، وہ کر لو، یہ اچھا ہے، اس پر نماز چلی گئی، قرآن چلا گیا، درس چلا گیا، تو ڈیزائرز کے ساتھ ہم اپنی جو ہے وہ لڑائی کریں گے، فائٹ کریں گے۔ اور تیسرا جو ڈاؤٹس بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو شک ہوتا ہے انسان کے اندر، جو ہے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو شک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دو میجر کیٹیگریز دی۔ ایک کیٹیگریز کہتے ہیں کہ بالکل وہ کنکریٹ ہے، سیدھی سادی ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ دوسری کے اندر ایبسٹریکٹنیس ہے، اس سے مراد ہے کہ انسان جو ہے چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے، تفکر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ظن کر سکتا ہے، ایویڈنس کو وے کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جو اللہ نے آج جو بلیک اینڈ وائٹ قسم کا جو ہمیں دی ہے کنکریٹ تھنکنگ، اس کو اپلائی کرنا، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم ہے، تاکہ ہم جو ہے عقیدے کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مت پڑیں۔ تو اللہ نے ہمیں دونوں طرح کی یہ عقلیں دی ہیں۔ عقل کے اور بھی اوصاف ہیں، ڈائمینشنز ہیں، وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ عقیدے کے بارے میں جو قرآن میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر دیا، اس کے بارے میں شک و شبہ مت رکھو۔ کوئی سوال آئے بھی تو کسی سے پوچھ لو، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں الجبار ہوں، میں القہار ہوں، میں الیحیی ہوں، میں ممیت ہوں، دوبارہ زندہ کروں گا، تو اس کو جو ہے اپنی کنکریٹ جو عقل ہے، جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ قسم کی جو فکسڈ ہے، اس پہ پکڑ لو تاکہ شکوک و شبہات پہ نہ پڑو۔ تو تین جنگیں آپ کی ابھی بھی چل رہی ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، یا انا کے ساتھ، یا خواہشات کے ساتھ، اور یا پھر ہمارا جو ہے شکوک و شبہات ہیں، یار کہ کیا کریں، کیسے اس کو ریزالو کریں۔ اب یہ تو ساری بیک گراؤنڈ تھی۔ اب آیت نمبر 30 آ گئی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ یہ ایک بہت ہی ساری آیات اہم ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ غور کریں۔ بہت لمبی بات اس پہ نہیں کروں گا، لیکن اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، تو کہا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تو اے نبی ان مشکلات میں جتنی بھی تہمات ہیں، تمہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، اور مطلب ہے کہ ہجرت کرنی پڑے گی، اور اتنے مسائل تھے، اور وہ جو ہے پورے کے پورے احزاب جو آپ کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، احد میں انہوں نے 70 مسلمانوں کو، چند 100 تھے اس وقت مشکل سے، عورتیں مرد ملا کے مشکل سے 1000 ہو گئی، 70 جو مین لوگوں کو مار دی، شہید کر دی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس کو انگلش میں کہیں گے کہ be patient، عَلَىٰ means on top of it، مَا يَقُولُ what they say، so you rise above their statements of rejection and rebelliousness۔ صبر سے مراد ہے یہ نہیں کہ صبر کو چیز ہے کہ انسان کے کوئی سینگ نکل آئیں گے، کوئی کانوں میں سے دھواں نکل آئے گا، تو دل کا سائز بڑا ہو جائے گا۔ صبر ایک فورس ہے، انویزیبل فورس ہے، نظر نہیں آتی، اندر ہمارے موجود ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور دل کا تعلق روح سے ہے، روح کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کا تعلق ہمارا ایمان سے ہے اس کا۔ تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو صبر کر، اور اپنے صبر سے تو بالکل اسٹرانگ ہو جائے، شجاعت تیرے اندر آ جائے۔ سو رائز ابو all the difficulties what they say۔ اس لیے جو ورڈ جو علا ہے، کہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں
اور تو نے اپنے صبر کے ساتھ جو ہے کیا چیز کو ملانا ہے، چیزوں کو ملا کے کام کرنا ہے. جب گاڑی چلانی ہے تو دایاں پاؤں بھی استعمال ہو رہا ہے ایکسیلریٹر بریک کے لیے، بایاں پاؤں کلچ کے لیے. گاڑی آٹومیٹک نہیں ہے، اسٹیئرنگ ویل بھی ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں، شولڈر. تو چیزوں کو ملا کے چلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نظام میں جو میزان جو بیلنس ہے، چیزیں مختلف جو ہے وہ کام کرتی ہیں. حال یہ نہیں کہ صبر جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی کوئی چیز ہے، اس کے لیے عقل بھی استعمال کرنی ہے، اس کے لیے کنسلٹیشن بھی استعمال کرنی ہے، اس کے لیے اپنا ایمان بھی استعمال کرنا ہے. سب چیزیں مل کے پھر وہ صبر گئے. یہاں کہا کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ جب مشکل آئے تو اپنی اللہ سے جو ہے مانگو. کس کے ساتھ؟ صلاۃ کو جو ہے وہ بہترین سب سے اعلیٰ ہے، وہ بالکل افضل ہے. وہ انسان کی جو ورشپ کا پینیکل ہے کہ اللہ سے آپ کی روح کو جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے اور اللہ سے جو مواصلات ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو ہے کہ نماز جو ہے وہ اور صبر دونوں مل کے ہوں گے. خالی صبر جو ہے بغیر نماز کے وہ نہیں ہوگا. یہاں اس کی تفصیل بتا دی اور دو چار باتیں اور بھی کلیریفائی کر دی. لوگ اس زمانے میں ابھی نمازوں کے بارے میں نہیں آیا تھا اور بعد میں بھی لوگوں نے ابھی بھی آج کل بھی باتیں کر رہے ہیں کہ نمازیں تو 3 ہیں، 5 تو ہے نہیں. ایک ہمارا میں ایسا گروپ بھی ہے، آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو. تو اس آیت میں بڑا کچھ کلیئر ہو گیا. فرائض بھی کلیئر ہو گئے، نوافل بھی کلیئر ہو گئے. تو پہلا کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہ کیوں عبادت کرنی ہے دنیا میں نبیوں نے اور ہم نے، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو کہا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. بھئی حالی حمد بھی کافی تھی، یہ سبح کہاں سے آ گئی؟ حالی تسبیح بھی کافی تھی. یہ 2 چیزیں آ گئی کہ سبح بحمد بربکا کہ اے نبی اور جو سارے اس کے جو ہے اس کی اتباع کرنے والے روزے قیامت تک جو بھی انسان ہوں گے کہ تو آپ سب اللہ کی تسبیح کرو اور حمد کرو. تسبیح اور حمد یہ 2 چیزیں ہیں. تسبیح میں جو ہمارے علماء، ہمارے مفکر، ہمارے عربی دان، ہمارے جو ان کے پاس علم ہے، وہ کہتے ہیں تسبیح میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور بیان بار بار کرنا، تو ایک تو وہ ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ نامکمل ہے جب تک ساتھ حمد نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ تسبیح جو ہے وہ صرف اللہ کا آپ نام ہی لیتے ہو اور اللہ کی جو چیزوں کی ہم نفی کرتے ہیں، جیسے لا الہ، اس میں اللہ کا بھی نام تو نہیں آیا نا، تو یہ نفی ہو گئی. تو جب نفی کی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جو نفی کی باتیں ہیں، جو لوگ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں ان کو ہم تسبیحات میں شامل کر لیتے ہیں وما کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے. تو دوسری حمد میں اللہ کی جو سارے جو نام اور صفات ہیں جو ان کا اثبات کرتے ہیں. انگلش میں کہیں گے کہ نیگیشن ایک میں زیادہ ہوتی ہے مینلی اور دوسرے میں ایفرمیشن ہوتی ہے. سو سب تسبیح اور حمد کو ملا دیں گے کہ تسبیح بھی کرو اور حمد بھی کرو. تو تسبیح جو ہے وہ حمد جو ہے وہ اللہ کا تسبیح و ذکر کو ملا دیں تو اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. اور اس میں نماز کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر ہے. تو جو کہ لوگ پوچھتے تھے کیونکہ اس میں پھر نمازوں کے ٹائم آ جاتے ہیں. تو تسبیحات جو ہیں اس کے بڑے الفاظ ہیں، بڑی دعائیں ہیں، بڑے مناجات ہیں. اور جو حمد جو ہے اللہ کی جو تعریف کرنے کی جو ہے جسے کہتے ہیں گلوریفیکیشن آف اللہ کہتے ہیں، وہ تکبر اللہ علی عذابہ. تو ان سب کے جو الفاظ ہیں وہ دونوں کے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. لیکن تسبیح اور حمد اور ذکر یہ مختلف ہیں، کچھ اوور لیپنگ ہے اور اس میں کچھ کلیئر ڈسٹنکشن ہے جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو کہا کہ اے نبی سبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کر، اللہ کی حمد کر. کب کرنی ہے؟ اب یہ نمازوں کے ٹائم آ گئے جس کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے تنقید کرتے ہیں قرآن میں نمازوں کو تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، نمازوں کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، اس میں ٹائم دیتی ہے. اس میں ہمارے سارے جو مفسرین ہیں اس بارے میں ان کا اجماع ہے. کہا کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہیں؟ قبل طلوع الشمس. تو طلوع الشمس سے پہلے کون سی نماز آ گئی؟ فجر آ گئی. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے نماز کون سی ہے؟ ایک ہی ہے، عصر کی. کہا من اناء اللیل، اور پھر رات کے کچھ حصوں میں فسبح، اللہ کی تعریف کرو. تو رات کے حصے میں مغرب بھی آ گئی، کچھ لوگوں کے مطابق عشاء تو لازمی آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے تہجد کی نماز بھی آ گئی کیونکہ وہ بھی رات کے وقت میں ہے. اس میں 2 ویو پوائنٹس ہیں.
کہا اس کے بعد کیا ہے نماز کب پڑھنی ہے؟ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اطراف النہار یہ ہوتا ہے کہ دن کے ایک اول نہار ہوتا ہے، ایک آخر نہار ہوتا ہے. اول نہار ہے سورج جو ہی نکلتا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر اللہ کا ذکر تسبیح کرنی ہے تو اس میں اشراق بھی شامل ہو گئی. ایک تو دن کی باؤنڈریز مقرر کرنی. باؤنڈریز ہے فور سن رائز ہونے سے لے کے سن جب پیک پہ پہنچتا ہے تو یہ دو باؤنڈریز اطراف کی طرف ہے. پھر اس باؤنڈری سے سٹارٹ ہو کے تو سورج جب غروب ہوتا ہے وہ دوسرا اس کا حصہ آ جاتا ہے. سو نہار اول صبح کا اور نہار آخر جو ہے وہ 12 بجے یا جب سورج بالکل پیک پہ پہنچتا ہے، جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے وہ تو اسے کہتے ہیں کہ نہار آخر یا دن کا دوسرا حصہ. تو نہار جو ہے اس کی جو اطراف ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہیں، وہ سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد جو ہے اشراق کی نماز ہے. دوسری اس کی جو باؤنڈری ختم ہوتی ہے وہاں پہ چاشت کی نماز آ جاتی ہے. وہ سب نفلی نمازیں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دن کے جو اطراف النہار کا جو نہار آخر ہے، جو اس کا جو آخری جو ہے سورج غروب ہونے سے کے فوراً بعد جو ہے وہ مغرب اس میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن دوسرے علماء جو ہے، جیسے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ یہ خیال ہے، میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ جب وہ جو انا لیل، تو لیل کا جو ہے اس میں ہم لوگ مغرب بھی شامل کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں بس اتنا ہی فرق ہے، مغرب کو اطراف النہار کہ دن کے بالکل اینڈ پہ جو مغرب ہے سورج غروب ہوتے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں مغرب اس میں ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ انا لیل، وہ رات کی بات کرتے ہیں. تو یہ آپس میں علماء مفسر کا تھوڑا سا ڈفرنس ہو گئی. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نہ مغرب کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہ عصر کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہ فجر کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو ان نمازوں میں ان میں ساری کی ساری اشراق بھی آ گئی، وہ جو ہے سورج نکلنے کے بعد اطراف میں آ جاتی ہے. چاشت جو ہے وہ ظہر سے پہلے آتی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے. اور رات کی میں مغرب اور عشاء اور جو ہے تہجد آ جاتی ہے. اور فجر اور عصر کے بارے میں تو کلیئر ہے. فَلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہ بڑا اہم ہے کہ اللہ تیرے سے ایک تو راضی ہوگا، اور اے نبی لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تو بدھ جو ہے اے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات، کہ آپ میرے نبی آپ خود راضی ہو جاؤ گے. آپ کی اپنی جو خوشی ہے اس میں پھر اس آیت کا بیچ جانا پڑے گا کہ جی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اللہ کا ذکر کرو گے جس میں تسبیحات ہیں، جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی مناجات ہیں، اور جو ہم جو دعا کرتے ہیں وہ سارے جو کرو گے تو پھر ملا کے پھر دل کے اندر ایک تسلی اور تشفی اور ایک سکون آئے گا. تو یہ اس سے مراد ہے لعلک ترضیٰ، کہ اے نبی تیری ساری جو مشکلات ہیں، ساری جو وہ تہمات ہیں، جو ان کے جو کفار کے، جو مشرکین کے، جو ابو لہب کے، جو باقی جو لوگ تھے وہاں پر اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ولید بن مغیرہ اور سارے کے سارے جو وہاں پہ ان کے امیر اور پاورفل اس وقت کے ایلیٹ تھے، سپر پاور تھی اس وقت عرب کی جو مکہ جو تھی، تو وہ سارے کے سارے خلاف ہو گئے تھے. تو کہا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، تیری اپنی خوشی اور تسکین اسی میں ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، اللہ کی مدد مانگو. یہ وہی اس کا جو ہے، کیونکہ یہ ہے قرآن کی تفسیر بالقرآن، قرآن ہی کرنا. پہلے سورۃ بقرہ میں چھوٹی سی آیت آ گئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور وہاں پہ کہا وَاسْتَعِینُوا، اللہ کی ہی مدد مانگو. کس کے ساتھ؟ جب مشکل آ گئی ہے پہلے تو صبر سے مراد یہ ہے کہ پھر پینک نہیں کرنا. صبر سے مراد یہ ہے کہ ہاں اگر کسی نے وہ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ جو گزر دے رہے ہیں تو آپ کے کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی کتا بھونکے گا تو کیا اس کے آپ بھی بھونکو کے ساتھ؟ یہ ہمارے کئی علماء اور مفسرین کچھ کی بات سنو یا لکھی ہوئی ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر کتے کے اوپر بھونکنا مناسب ہے یا پتھر لے کے اس کو مارنا مناسب ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہاں آرام سے گزر سکے، بس عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے. اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بولنے دو، جو کرتے ہیں کرنے دو. تو یہ آج کل بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ جو لوگ جو ہیں ہمارے نبی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہماری امہات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور جو بے بنیاد باتیں ہیں اور جن کو جو بکواسیات کہتے ہیں آپ، اور ان
کے بارے میں جو ہے بالکل وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے بالکل، اور ان کو کوئی شرم نہیں یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ چپ کر کے وہاں سے گزر جاؤ. وَاهْجُرْنِي حَجْرًا جَمِيلًا سورۃ المزمل میں ہے کہ ان کی ساری جو مشکل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہاں حَجْرًا جَمِيلًا ہجرت کر جاؤ. ہجرت سے مراد یہ ہے کہ بالکل جمیل خوبصورتی کے ساتھ، کوئی لڑائی جھگڑے میں کوئی ضرورت نہیں. وہی کہو کہ آپ کو سچ نہیں معلوم. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے سچ ہو تو، لیکن اپنے اندر جو تشنگی ہے، وہ تشقہ جو ہے، جو اپنے اندر جو انگزائٹی اور ایک قسم کا ہوتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کریں، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں. تو یہ آیت نمبر 130 تھی. 131 ہے کہ پھر وہ مفہوم پہلے بھی آ چکا ہے، ریپیٹ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ سورۃ الکہف میں بھی آ چکی ہے، 3-4 جگہ اور بھی آ چکی ہے. کہا اصل میں یہ جو میسج ہے، پیغام جو ہے، وہ صحابہ کو ہے اور ہم کو ہے، تاکہ ہم لوگوں کو ہے. لیکن ایڈریس جو ہے ڈائریکٹ وہ نبی اسلام علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ، کہ تمہاری جو تمدن عَيْنَكَ، آپ کی جو آنکھیں ہیں، نظریں جو ہیں، محاورۃ کہا گیا، وہ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، جن لوگوں کو ہم نے رزق دیا ہے، مٹیریل چیزیں دی ہیں، محلات دیے ہیں. اس زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، مکان تھے، بزنس تھے. آج کل بزنس ہے، پراپرٹیز ہیں، ہوٹلز ہیں، بڑا بڑا کچھ ہے. لوگ جو چیزیں اون کرتے ہیں، جو مرا ہیں، یہ ان کے بارے میں کہ جو ان کو دی گئی ہیں. تمدن عَيْنَكَ، ان کی طرف آپ کی جو نظر ہے کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائے، اور دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جی کہ ان کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یار اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، ہم تو. اور عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور جو روایت اس میں آ جاتی ہے کہ ایک دن وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک چمڑے کی پھٹی پرانی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے، تو ان کے آنسو نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کیسر و کسرا جو ہے، دنیا کے جو رومنز ہیں اور سارے کے سارے جو اس وقت جو سپر پاورز تھیں، وہ تو محلات میں رہتے ہیں، آپ تو افضل البشر ہیں، وہ خیر خلق ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، حبیب اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لیے یہ جو مسکین پنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے سب کچھ پوچھا مانگا، میں وہ کہا کہ کیا مجھے یہی پسند ہے، اور ہمارے لیے جو ہے میرے لیے آخرت خیر و وابقا، جو کہ یہاں پہ یہ صورت یہ جو آیت ختم ہوتی ہے کہ جو ہے وہ رزق ربک خیر و وابقا. یہ اس کا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ سب سے بہترین اور جو خالص اور جو نا ختم ہونے والی جو خیر ہے وہ تو آخرت میں ہے. دنیا میں سارے محلات، ساری مٹیریل چیزیں، ساری دولت، سونا چاندی، پلیٹینم، اسٹاک ایکسچینج، واٹ ایور اٹ از، وہ تو عارضی ہے. انسان مر جائے گا تو وہ ویسے ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد لینے کی وہ بھی مر جائے گی، پیٹرول لے لے گا. تو تمدن وہ اصل میں عربی کے لفظ مد سے ہے. تو جب مد آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضالین، ہر چیز کو لمبا کر دیتے ہیں. تو اس سے جو عربی کے مراد ہے ولا تمدن عینک، کہ تمہاری آنکھیں جو ہے وہاں جا کے بالکل لمبی، خاص طور پہ بہت لمبے عرصے کے لیے، یہ نہ ہو کہ تم گھورتے رہو، دیکھتے رہو اور اٹک جائے لوگوں کی مٹیریل ویلتھ کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے. تو یہ پیغام ہمارے لیے بے شک ان کے اوپر نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ چاند رکھ دو، اور دنیا کی ساری دولت دے دو. انہوں نے کہا کہ اپنا پیغام بند کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ نہیں، پھر بھی نہیں کروں گا. تو یہ ہمارے لیے ہے. سو ما متعنا به ازواجا منهم، تو جو ازواج یہاں سے مراد ہے ویسے تو زوج سے ہے، لیکن ہے کہ مختلف لوگوں کو اللہ نے چوز کیا ہوا ہے کس کو رزق دے گا بغیر حساب، اور کس کا جو ہے یقبض، کس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دے گا. وہ ہر انسان کا امتحان ہے. تو جو زہرت الحیات دنیا، یہ دنیا کی ساری بالکل جو ہے وہ عارضی قسم کی جو ہے، جو زہرہ کہتے ہیں پھول کو. پھول جو ہوتا ہے آخرکار کہاں بچ جاتا ہے؟ خوبصورت جو چھوٹی سی کلی ہوتی ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے،
کہ ہم عارضی طور پہ محاورتاً شاعری کی الفاظ میں ہم اس سے محبت میں رومانس میں انوالو ہو جاتے ہیں پھول کو جب دیکھتے ہیں. میرا تو یہ حال ہوتا ہے سبحان اللہ اتنی خوبصورت چیز تو لیکن وہ اس طرح کا عشق نہیں ہے. تو زہرۃ الحیات دنیا سے بھی مراد ہے جس طرح پھول کلی سے ایک کھلتا ہے اور لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کہتے ہیں واہ واہ یا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس کی جو خوبصورتی ہے پھول کی کتنی دیر سے ہوتی ہے؟ پھول کیا ویسے رہے گا؟ نہیں مرجھا جائے گا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے زندگی کو کہا گیا زہرۃ الحیات دنیا یہ اس پھول کی طرح کی خوبصورت زندگی ہے جو کہ بالکل ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ سارا کچھ کیوں آپ کو دیا گیا؟ وَفَتَنَّا کا فتونہ کے جو اس صورت میں آ چکا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي یہ ہر انسان کے لیے ایک فتنہ ہے ایک امتحان ہے. تو آپ کے پاس اور میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں دیکھنے کی سونگنے کی سننے کی عقل کی فہم کی شعور کی چلنے کی بیٹھنے کی کھانے کی ٹیسٹ برڈز کی بیوی کی بچوں کی مکانوں کی کاروں کی بینک کسی قسم کی علم کی یہ ساری جو نعمتیں ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِي یہ امتحان ہے. بے شک ہم نے خود اسکول کالج کے خود پڑھا لکھا خود ڈگری لی یا ڈپلوما لیا لیکن اصل میں جو اس کی جو روٹ سے جو فاؤنڈیشن تھی جو اصلیت جو ہے کس نے دی کہ آپ سن سکو آپ دیکھ سکو آپ پڑھ سکو. علم القرآن کس نے سکھایا آپ کو ریڈ کرنا؟ علم البیان اسپیچ کس نے دی تو اللہ نے ہے نا ہم نے صرف اس کو استعمال کیا. تو یہ دنیا میں امتحان ہے ان چیزوں کا شکر کرو. مشکل آ جائے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ لٹرلی اس کو انگلش میں یاد رکھیں کہ اردو میں وہ نہیں بن رہا کہ رائز above with our faith and rise above with our patience. ساری مشکلات جو ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اصل رزق جو ہے یہ مطلب آخرت کا جو جنت ہے جو آپ کو معاف کر دی جائے گا وہ جو ہے وہ ابقا رہنے والا ہے. جس طرح رب ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کہ وہ رب ہر چیز کل من علیہ فان وَيَبْقَىٰ رَبِّكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یہ سورۃ الرحمن میں ہے کہ وہ سارا جو ہے کہ فنا ہو جائے گا ہم بھی فنا ہو جائیں گے یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی وہ باقی رہنے والا ہے. لیکن یہ جو آخرت میں جو حساب ہوگا پھر وہ اس کی جو جزا ہوگی جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جنت والوں میں سے ہوں مولا میں معاف کر دیں وہ ابقا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ختم نہیں ہوگا وہ اس پھول کی طرح ختم نہیں ہوگا. آیت نمبر 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اس میں بھی چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ اے نبی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ تو اپنی اہل جو ہے اہل بیت جو ہیں لیکن نبی کے لیے بالکل اس میں جو ہے وہ ہمارا کنسنسس ہے جمع ہے کہ نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ لوگوں کو اپنے فیملی والوں کو نماز کے بارے میں یاد کرا. فیملی اس میں شامل ہے ان کے لیے اہل جو ہے اس سے عربی کے لفظ اہل میں باقی لوگ بھی شامل ہیں پوری امت اس وقت جو تھی وہ شامل ہے تا قیامت ہم بھی شامل ہیں کہ نبی نے کہا کہ اے نبی تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ تو لوگوں کو اپنی فیملی کو اور جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان سب کو جو ہے نماز کی صلاۃ کی جو ہے وہ تاکید کر. اور تاکید کیسے ہوگی؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اس جو استبر جو ہے عربی کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ثابت قدم. اس لیے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے یہ جو مسجدیں قائم کی ہیں یہ جو یہاں پہ امام ہے یہاں پہ جو طریقہ کار ہے یہ اقام الصلاۃ ہے. تو یہ کہا کہ خالی نماز تو جو کہنا تو ٹھیک ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پھر اس کے بعد اس پہ قائم رہو اس پہ صبر رکھو اپنے پیسے خرچ کرو اپنے جو ہے عقل فہم استعمال کرو لوگوں کو اکٹھا کرو ایک سسٹم بناؤ. جس زمانے میں مسجد نبوی بنائی تھی تو وہ ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. تو نماز کو قائم رکھنے کے لیے گھروں میں مصلے بچھانے پڑتے ہیں گھروں میں ایک کمرہ رکھنا پڑتا ہے. اگر مسجد نہیں جا سکتے تو بچوں کو یاد کرانا پڑتا ہے اور وہ ہمیں کرانا چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر بعض دفعہ تو وہ اکثر تو حامد نہیں پڑھتے ہوتے بیوی پڑھ رہی ہوتی ہے ایسی مثالیں بھی تو ہیں کہ نہیں. بعض دفعہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ نہیں پڑھ رہے ہوتے بعض دفعہ ماں باپ پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے سارے کمبینیشن موجود ہیں.
تو جو بھی انسان پڑھ رہا ہے وہ کم از کم اپنے جو ہے اپنے اہل والوں کو تو ضرور بتائیں، لیکن اس اہل میں میں سمجھتا ہوں دوست یار بھی آ جاتے ہیں، عزیز و اقربا بھی آ جاتے ہیں، جاننے والے بھی آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد کرا سکتے ہیں۔ لا نسألک رزقا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم لوگوں سے رزق نہیں مانگ رہا، اے میرے بندو نحن نرزقکم، کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں خود رزق تم کو دے رہا ہوں، والعاقبۃ للتقویٰ۔ تو اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ اصل میں جو عاقبہ، جو تقویٰ سے مراد یہاں پہ کیا اور عاقبہ سے مراد یہ کہ جو اینڈ رزلٹ، جو آؤٹ کم ہے نا، جو جزا اور سزا جو روز قیامت کے بعد وہ جو مستقل، جو ایٹرنل جو ریوارڈز ہیں وہ اسی کے لیے ہیں للتقویٰ، یعنی کہ والعاقبہ تو للتقویٰ کے آخر کار آخرت جو ہے، جو اینڈ رزلٹ ہے وہ ہے للتقویٰ، لام کسر لی کے تقویٰ کے ساتھ۔ اور تقویٰ میرے اور آپ میں کیسے آئے گا؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھو، اس پہ عمل کرو، اس پہ یقین رکھو، اللہ نے جو حدود بنائی ہے اس سے اجتناب کرو، اس کے اوپر یقین رکھو، اس پہ ایمان رکھو، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ کہ جو ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ مائنڈفل رہو، کانشیس رہو، اپنے رب کے بارے میں ہمارے اندر جو روح ہے وہ تڑپ رہی ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے ملنے کے لیے۔ اس کا ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جب اس کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور نماز خاص طور پہ جو ہے وہ جو پینیکل ہے، وہ جو اس کا پیک جو ہے، اس کا بالکل جو نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہر ساری عبادات کا جو ٹوٹل جو نیٹ جو بالکل جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے، جو اس کا جو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ الصلاۃ۔ تو والعاقبۃ للتقویٰ کہ اللہ کے بارے میں تقویٰ جو ہے وہ اپنے اندر ایک محسوس احساس پیدا کرو۔ اس کا ترجمے میں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو۔ وہ تقویٰ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے بھائی، خوف تو اس کا ایک اتنا سا حصہ ہے، اس کا 90% حصہ تو اور ہے کہ آپ جو ہو اویئر رہو، کانشیس رہو، آپ کے اندر ایک احساس رہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو محسوسات دیے ہیں، احساس رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ کوئی بھی کام کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی برا خیال ہے اعوذ باللہ، یہ تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 133 34 پہ 3 آیت رہ گئی ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اب وہ دو بہانے بنا رہے ہیں، پھر واپس قصہ مشرکین پہ، کفار پہ، اس زمانے کے، اور آج کل بھی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، نبی سے کہہ رہے تھے تو کو نشانی تو لے کے آ، اس طرح جو نا مطلب ہے کہ مذاق موکری سے کہتے ہیں۔ Why don't you bring some sign to us؟ پرانے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھے وہ معجزات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، مشرکین کو پتہ تھا یہ اونٹنی تھی عاد و ثمود کے زمانے میں صالح علیہ السلام کی، بھئی تو بھی کو لے کے آؤ۔ وقالو، وہ کہتے ہیں لولا، سوال ہے لولا یاتینا، لے کے آؤ بآیۃ من ربک، اپنے رب سے لے کے تو آؤ نا، تم کس رب کی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا مختصر سا پیارا سا اور عقل فہم اور عدل کا جواب، کہا کہ اولم یاتہم بینہ، کیا نبی تم ان سے پوچھو کہ اولم یاتہم بینہ، کہ تمہارے پاس پہلے کلیئر ایویڈنس یعنی کہ تورات، زبور، انجیل وہ تمہارے پاس نہیں گزری؟ تمہارے علماء تو جانتے ہیں، بے شک تم بتوں کے پوچھنے والے ہو، ما فی صحف الاولی، جو پہلے جو صحیفے پر جائے ہیں آپ کے ادب میں، آپ کی شاعری میں، آپ کے علم میں بالکل موجود ہے۔ وہ تو آپ نے خود کرپشن کر دی ہے کہ اب بتوں کو پوچھنا شروع ہو گیا۔ اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، توحید کو جو ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ جو اس کو چینج کر دیا بس۔ تو ان کا فتنہ کیا تھا؟ وہ بھی EDD تھا، انا تھی، ایگو تھی، ڈیزائرز اور احوال تھی، اور اپنا شکوک تھے۔ تو یہ تینوں چیزیں، ان کی انا بھی ان کے اوپر غالب آ گئی، کیونکہ لوگوں کے اوپر میسج کو قابو کرنا تھا اس زمانے کے عمراء نے، اور جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھر شکوک آ گئے، اور لوگوں کے کہا نہیں اپنی خواہشات کو رکھو، مزے کرو، عیاشی کرو۔ آج کل بھی وہی ہے، انسان کی فطرت تو چینج نہیں ہوئی۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اپنے رب سے وہ لے کے آؤ۔ اولم یات، اللہ نے کہا کہ اولم یاتہم بینہ، کیا تمہارے پاس کلیئر بات نہیں؟ ما فی صحف الاولی، سیکنڈ لاسٹ ہے۔ ولو ان اهلكناهم
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت لنا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ ان کو کہا کہ ولو ان اہلکناہم، یعنی کہ وہ بہانے پوری کر رہے تھے. تو اللہ نے بتا دی ان کی اندر کی سوچ بتا دی، لٹرلی ان کی جو تھنکنگ تھی، جو ان کے دل میں باتیں تھی وہ بتا دی کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، کہ اگر ان لوگوں کو ہم عذاب دے دیتے. نبی کو بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں تاکہ قیامت سب لوگوں کو، کہ اگر ہم ان لوگوں کو جو بہانے پوری کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا اور تو نشانیاں مانگ رہے ہیں اور عذاب مانگ رہے ہیں اور تو قرآن لے کے آیا سب کچھ ظاہر ہے، تو صادق الامین ہے، تو پھر بھی نہیں مان رہے کہ ایک صادق الامین انسان پوری دنیا میں کسی کا ٹائٹل ہے ہی نہیں. There is not a single human being ever in the history of mankind جس کا یہ ٹائٹل ہوگا صادق الامین. یہ وہ ہے، تم تو مان نہیں رہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو عذاب دے دیتا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ کہ اے نبی تیرے آنے سے پہلے ان کو عذاب دے دیتا، پھر انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ان کی بہانے پوری سن لو. لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا، کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں کیا عذاب دے دیا ہے کہ کم از کم ہمیں رسول تو بھجوا دیتا. یہ ان کی نفسیات، ان کی اندر کی باتیں ہیں. سو من قبل ہی، اور لَقَالُوا رَبَّنَا انہوں نے یہ کہنا تھا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا کہ اے رب تو ہمارے اوپر کو رسول تو بھجوا دیتا. تو کیا ہم کرتے؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، پھر ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس کی اطاعت کرتے. من قبل ان نذل ونحزا، کہ قبل اس کے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ذلت اور جو اس طرح کی جو مکمل طور پہ جو ہماری جو جسے کہتے ہیں ذلیل و رسوا ہو جائے، کمپلیٹ ہیوملیشن. تو جن لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آنا ہوتا ان کے دل میں جو قسم کی جو ایوج کروکڈنس ہے، ٹیڑھا پن ہے، دل کی سختی ہے، یا ان کی دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ ختم اللہ قلوبہم وہ مہر لگ گئی ہوئی ہے، تو ان کو کچھ بھی کر لو. تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم عذاب ان کو دیتے تو پھر انہوں نے ایک اور بات کرنی تھی کہ بھئی یا اللہ تو نے ہمیں بغیر جو ہے نبی. تو یہ اللہ کی سنتوں میں شامل ہے. سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری نبی اور اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں سب کے سامنے جو ہے وہ رسول اور نبی آئے، تو پھر لوگوں نے جب بہت زیادہ انحراف کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے. تو اللہ تعالیٰ کسی قوموں کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے پاس تنبع رسول. تو یہ قرآن کی آیات میں سے ہے کہ جب تک ان پر رسول جاتا. لیکن اب جو معاملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن اور یہ اسلام یہ فائنل کی، یہ تاقیات ہے. یہ رسول جو ہے وہ آ گیا، رسول ہمارے اندر موجود ہے. یہ حاضر ناظر کی بات نہیں کر رہا، اس چیز کو مت سمجھیے گا، یہ قرآن کے ذریعے قطعی اس کو مت سمجھیے گا، وہ بات نہیں کر رہا. یہ اسلام جو احادیث اور آپ کی جو سیرت النبی اور احادیث جو ہے جو پرزرو ہو گئی ہے تا قیامت، اور جو قرآن جو ہے جس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ہے ہمارے درمیان جو ہے اللہ کا پیغام اور اللہ کا رسول موجود. یہ اس کا مطلب ہے. قل کل متربص فتربصوا، آخری آیت جو ہے. تو پھر جو لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے کہ ایسے آپ نے ڈیل کرنا ہے کہ اے نبی تو ان سے کہہ دیں قل کل متربص فتربصوا، کہ بھئی ساروں سے کہہ دو کہ تم سارے کے سارے انتظار کر رہے ہو کہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا. تو کو تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، متربص فتربصوا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. سو ویٹ فستعلمون، تم دو کو علم ہو جائے گا، من کہ تم میں سے کون اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کہ تم میں سے اور ہم میں سے کون جو ہے وہ صراط السوی جو کہ صراط المستقیم پہ ہے، جو ومن اهتدى اور کون ہدایت پہ ہے. تو یہاں پہ یہ صورت جو ہے تاہا ختم ہوئی. اور ہمارے لیے اس میں اگر کوئی آج کل کے جو حالات ہیں، کوئی جو لوگ کہیں وہ نہیں کوئی یقین کر رہا، اس میں ممکن ہے کوئی فیملی ممبر بھی ہوں، تو ان سب کے ہم کہیں میں کل متربص فتربصوا، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں رزلٹ کا. اور رزلٹ کب آئے گا؟ جب موت آئے گی تو رزلٹ آ جائے گا، وہ اسی وقت آ جائے گا. لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا، لوگ تو جناب دوائیں پڑھ رہے ہوں گے اور جو ہے اس کی دفن کی اور تدفین کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور یا ان کو بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی میں یا دے کے جائیں گے، یا کوئی غریب ہوگا تو اس کو ویسے دفنا دیں گے. تو
تو جو موت آ گئی جی کو متربصن فتربصوا، تو تم بھی انتظار کر رہے ہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، سارے انتظار کرتے ہیں. فستعلمون، تم کو یقیناً معلوم ہو جائے گا جب اٹھو گے روز قیامت تو تمہاری جو عقل، فہم، شعور، نظر ساری کی ساری وہ قائم دائم ہوگی. تم دیکھو گے، پرکھو گے اس کو، اس کا شعور رکھو گے. اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. تم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اصحاب الصراط السوی میں سے ہوں، سو اللہ مجعلنا منہم فمن اهتدى، اور اس ہدایت میں سے تو ہدایت یافتہ ہوں. تو آپ کو پتا ہوگا کہ سورت یہ جو شروع ہوئی تھی تو اس میں بڑا وہ تھا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. تو وہاں پہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ اے نبی، ہم نے جو جو قرآن نازل کیے تھے تمہیں کوئی تکلیف، پریشانی، انگزائٹی، تشقا جو نا وہ شقی نہیں کیا. یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اس کو سمجھ لو. تو آخرت میں یہ سارا بتا دیا کہ اصل جو ہے وہ عاقبۃ للمتقین یا عاقبۃ للتقویٰ، اور جو لوگوں کا جو رویہ ہے وہ آپ ان کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ یہی ہے، ممبر کا ٹول ہے یا کوئی اور کوئی کانفرنس ہے وہ ٹول ہے، یا کوئی کتاب لکھ سکتا ہے ٹول ہے، یا کسی نے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے وہ ہمارے پاس ٹول ہے. اس میں قرآن کی ساری آیت میں کوئی زبردستی لڑائی جھگڑا فساد کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ پیغام جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور یہی سیولائز طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ہمیں بتایا ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو بس میں دو چار جو لفظ جو ہیں، اگر کوئی اس کے اوپر کوئی سوال یا کوئی اور کوئی کمنٹ ہے یا کوئی غلطی سے میں نے کو بات کر دی تو یا پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. تو میں نیو ایئر کے بارے میں بس میں یہی دو چار باتیں کہنا چاہوں گا. آج یکم ہے اور کل سب نے جو ہے وہ سیلیبریشن دیکھی ہوں گی، اور اس میں جو ہے وہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں روپئے اور کروڑوں قسم ڈالرز لگے ہوں گے پوری دنیا میں، جتنا جو سارا جو ہوا ہے. تو یہ ایک دنیا کا ایک کلچر ہے، اس میں نہ کوئی دین ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس کلچر بن گیا کہ نیو ایئر آ گیا. تو ہمارے لیے ایک بس یہ ہے کہ جس طرح ایک بس لینڈ مارک ہے، دن چینج ہو گیا، مہینہ چینج ہو گیا، اور سب سے بڑی بات ہوئی کہ 2022 سے 2023 ہو گیا. تو اللہ کا نظام تو نہیں چینج ہوا، تو ہمارے لیے تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ 2000 جب یہ نیا سال آتا ہے تو بے شک اسلامک سال ہو یہ سال ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ پچھلے جو 12 مہینے میں کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اور میں جو ہوں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوا، ہماری معاشرت میں کیا ہوا، معیشت میں کیا ہوا، ہماری فیملیز میں کیا تبدیلیاں آئیں، ہماری انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کتنے ہوئے، کتنی وارز ہیں، یوکرین کی وار شروع ہو گئی ہے، میڈیا کتنا پاورفل ہو گیا ہے، کسی عجیب و غریب قسم کی لیجسلیشن جو قوانین جو ہے وہ انسانوں پہ لاگو ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو دین کے ساتھ جو ہے وہ مکمل جنگ ہے. یہ فی الحال عقلی جنگ ہے، ابھی فزیکل جنگ شروع نہیں ہوئی، اس کے بھی کچھ آثار ہیں. تو یہ پچھلے 12-13 مہینے میں اس چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے. سپورٹس کی دنیا نے پوری دنیا کو جو ہے وہ غالب کر دیا ہوا ہے، اور دنیا میں دیکھا جائے جو اکانومی میں تو سپورٹس انڈسٹری جو نمبر 3 کے 4 بن گئی ہے. پہلی انڈسٹری نمبر 1 جو ہے وہ آئل کی انڈسٹری ہے شاید، اور نمبر 2 انڈسٹری جو ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، جو زیادہ تر امریکہ، رشیا، چائنا اور ویسٹرن کنٹریز ہی بناتی ہیں. اگر دیکھا جائے جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی جو انڈسٹریز ہیں، تو اس میں ہالیڈے انڈسٹری اور سپورٹس ٹوٹل ملا کے انٹرٹینمنٹ یہ نمبر 3 بن گئی ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ہمارے بڑے زندگی میں چینج آئے ہیں، اور جو بہت بڑا جو چینج جس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس پہ افسوس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جو کرائسس ہے، انوائرمنٹل تو ہے ہی ہے، وہ تو چھوڑ دیں، وہ ہے لیڈروں کا. ہمارے پاس کہتے ہیں کہ کرائسس آف لیڈرشپ از دا بگیسٹ پرابلم. کیوں؟ وہ جو آیت پڑھی تھی کہ جی کہ اے نبی کہ اپنی تو جو ہے یہ جو لوگ عمراء ہیں ان کے اوپر نظر مت رکھ. تو یہ عمراء جو ہے پوری دنیا کے، وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو عوام بھی ٹھیک رہے گی. اگر وہ جو ہے راستے سے ہٹ گئے، دین سے ہٹ گئے اور وہ اور کاموں میں لگ گئے اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے، تو پھر ہم سب بھی کرپٹ ہو جائیں گے. تو یہ تفکر کرنے کی بات ہے
کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا کرائسس اس لیے آیا ہے کہ لیڈرز جو ہیں ہر قوم کے، حتیٰ کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے زمانے میں بھی عمراء کا بہت بڑا رول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تو نے ان کے ساتھ ان کی جا کے جو ہے بیگنگ نہیں کرنی، وہ تیرے پاس چل کے آئیں گے اور ان کو تو ہدایت دے کہ آپ انسان بنو اور آپ جو ہے اخلاقیات کا کام کرو. تو ہم جو سب سے بڑا جو کرائسس جو ہے پوری دنیا میں یا پچھلے 12 مہینے میں وہ لیڈرشپ کرائسس ہے. تو دنیا کے بارے میں تو آپ لوگ ڈسکس کرتے نہیں ہیں کہ میرا موقف یہی ہے اپنے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی کہ بھئی تفکر کو کرنا ہے تو بھئی اپنے اوپر کیا جائے. اپنے اوپر کیوں نہیں ہم کرتے؟ اکیلے آئے ہیں، اکیلے قبر میں جائیں گے، اکیلے حساب ہوگا. ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ اور نیوز کو دیکھنے کی اور کچھ حاصل نہیں ہوا. میں اور آپ جو ہے ہمارے پاس اس طرح کی پاور جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ جو انفلوئنس نہیں کر سکے کسی پالیسی کو، کسی لیجسلیشن کو، کسی انوائرمنٹل فیکٹر کو، کسی یوکرین وار کو، کوئی بھی میرے میں سے آپ میں سے کر سکا کوئی؟ اور ہم نے کتنے گھنٹے ویسٹ کر دیے ہیں. وہ گھنٹے جو سینکڑوں میں ہو سکتے ہیں، ہزاروں میں ہو سکتے ہیں سال میں، تو اس کے اوپر ہمیں دیکھنا تھا کہ اپنے میرے اندر پچھلے 12 مہینے میں میرا جو ایمان ہے اور ایمانیات کے بارے میں جو علم ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، میں دیکھوں اپنے آپ کو، میری اخلاقیات میں کتنا فرق پڑا ہے. جو لوگ شکایت کر رہے تھے، میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، میرے نیبرز تھے، میرے ریلیٹیو تھے یا اور کوئی لوگ تھے یا کام پہ کبھی تو غصے والا بندہ ہے، وہ کتنا فرق پڑا ہے. تو سیلف پہ فوکس کرنا چاہیے اور میرے اندر اوور آل جو علم ہے بے دین کا ہو یا دنیا کا ہو وہ کتنا ہے. تو ہمارا جو انفلوئنس ہے، جو اثر و رسوخ ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے اوپر ہے. اس کے بعد ممکن ہے کہ ہماری فیملی میمبرز پہ یا بچوں پہ، ممکن ہے، لازم نہیں ہے یا پارشل ہے. تو بڑی بڑی باتوں کے لیے اگر اثر و رسوخ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو ہم اس قابل سمجھیں اپنے آپ کو تو ہم لیڈرشپ میں چلے جائیں، کیونکہ دنیا کا اصول اب یہی ہے کہ ووٹ دو اور جو ہے لیڈر بناؤ. تو باقی اللہ سے جو ہے لوگ دعائیں بھی بھجواتے ہیں. تو دعا کے بارے میں یہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم تو اللہ سے ہر روز کہتے ہیں اللہ ہمیں اللہ نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دین میں یا دنیا میں ہمیں ہر لمحے، ہر ہمارا جو سانس ہے، ہر دن ہے، ہر گھنٹہ جو ہے، یا رب العالمین تو ہمیں اس میں عافیت دے. تو ہمیں خاص طور پہ کیا آج ہی دعا کرنی ہے یا جو ہے یکم محرم پہ دعا کرنی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ دعا نہ کریں، جو دعائیں آ رہی وہی ہم تو روز کرتے ہیں، روز کرنی چاہیے. ہر سانس کے ساتھ ہماری روح اور ہمارا قلب کی ٹریننگ ہو جائے. کچھ کہنا نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، اور جو مشکل آئے تو وہ سمجھو کہ وہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. شجاعت کیسے آئے گی؟ کہ بھائی کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی ریفیوجی بنو گے، پاورٹی آئے گی تو پھر ہی شجاعت آئے گی نا. کہ ہم حکمت اللہ سے مانگتے ہیں، وہ کیسے آئے گی؟ بھائی مسائل آئیں گے تو پھر یہ نا لوگوں سے کنسلٹ کرو گے، اس کو ریزالو کرو گے تو پھر ہی حکمت آئے گی نا. صبر کہاں سے آئے گا؟ وہی دنیا جو ہے وہ الذین یہ جو خلق الانسان جو بنایا اللہ تعالیٰ نے الموت والحیات لیبلوک ایہم احسن عملا. تو بھئی صبر کہاں سے آئے گا؟ بھئی کوئی مصائب آئیں گے تو پھر آئے گا نا. مصائب آئیں گے تو پھر نماز بہتر ہوگی. تو لہذا مصائب سے، مشکلات سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے قرآن کی جو حکمت ہے، جو اس کی جو اس کی جو عدل ہے، جو اس کا انصاف ہے، جو اس کے اندر رحمت ہے، جو اس کے اندر ہدایت ہے، اس پہ عمل کریں. اور سال کے بارے میں تفکر کرنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں ہے تو اس میں بحث و مباحثے میں ہم اپنے اوپینینز دے رہے ہیں، ایڈوائس دے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں کہ اس میں ٹائم تو نہیں ویسٹ ہوگا. کبھی کبھی چلو بندہ کر لے، بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اس ٹائم کو اپنے اوپر استعمال کریں. سب اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. کوئی کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹ ہے، کوئی منہ سے غلط بات نکل گئی، کسی نے کوئی کریکشن کرنی ہے کہ ہم اس کو بند کریں؟
نیر صاحب، ناصر صاحب، لگتا نیند بھوک لگی ہوئی ہے. نیو ایئر کا پوچھنا تھا آپ نے. جی جی آپ نے پہلے جواب دے دیا نیو ایئر کا. اچھا جزاک اللہ. ہاں تو اس میں کوئی ایسی نہیں آتی کہ ہم اللہ سے ہر روز عافیت مانگتے ہیں. الحمد رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. یا رب العالمین ہم تیرے سے عافیت مانگتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں. یا رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہمیں سے بہت خطائیں ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے. یا رب العالمین ہمیں قرآن کو بالکل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہمیں اس کی جو قدر اور قیمت جو ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہیں اس کی قدر. کہ اللہ ہم جتنے بھی تھوڑے سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کوشش ہمیں توفیق فرما کہ ہم اس کو پڑھیں. اس کو بے شک روز کی ایک آیت پڑھ لیں، ایک جو آدھی پڑھ لیں، پڑھ کے اس پہ غور و فکر کریں تو ہماری ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل جیسے ٹی وی کی اسکرین پہ آتی ہے ویسے آ جائیں گی. یا رب العالمین میرا یہ ایمان ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے سارے مسلمان بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد والوں کو جو لوگ آفر کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ رحم فرما، ان کو کرم فرما. ہمارے عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور جن لوگ جس ہمارے جو بہت عزیز جو ہمارے جو عالم تھے ڈاکٹر عبدالعلی حمید، جنہوں نے اردو کا یہ سبق، یہ جو سیشن سٹارٹ کیا تھا 22 23 24 25 سال پہلے، یا رب العالمین تو ان کو اس کا اجر عطا فرما. یہ انہی کا یہ جو ہے وہ پودا لگایا ہوا ہے، ورنہ میں آج یہاں پہ نہ ہوتا. تو یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے عزیز و اقربا پہ رحم فرما، کل امت محمدیہ پہ رحم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے اتوار انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کا آغاز کریں.